نہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے. جو بھی انسان ہے اس کے لیے محسن انسانیت کسے کہتے ہیں؟ رحمت العالمین کو. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لکھا ہوا ہے بہت الاحزان. رسول پاک کی شہزادی یہاں پر آ کر اپنا درد بیان کرتی تھی، اپنے دل کو تسکین پہنچاتی تھی. حتیٰ کہ رسول خدا کی شہزادی نے یہ بار بار کہا ہوا ہے مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں اگر دنوں پہ آ جاتی تو وہ رات کی تاریکی میں ڈھل جاتی. جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہو، بچھائی گئی ہو، اسی رسول کی اکلوتی شہزادی کو اپنے گھر میں اونچی آواز میں رونے کی اجازت نہیں تھی. باقی بات پھر یہ بنا دیا گیا وہ وہاں آتی تھی، یہاں آ کے اپنا درد بیان کرتی تھی. لیکن آج آپ جائیں وہاں پر، آپ کو یہ بہترین جو بی بی پاک آ کے بیٹھا کرتی تھی، یہاں پہ گریا کرتی تھی، جو بیت الاحزان کے نام پر ہے، آج اس کا وہاں وجود نہیں ہے. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ ہم پر محبت واجب ہوئی ہے قرآن مجید کے تحت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو لوگوں نے ہمارے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تو اس انداز میں ہم پر ظلم نہ ہوتے جس انداز میں اب ہماری محبت واجب ہونے پہ کیے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. میں گنبد کی، مزار کی یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی فتویٰ لگائے کہ یہ شرک ہے، نہیں. دیکھیں یہ محسن انسانیت ہے رسول خدا، یہ ان کی آل اولاد ہے. باپ کے عشق کا تقاضا ہے اس کی اولاد چاہے زہرن ان کا وجود ہو، چاہے اس کا جسم مٹی کے اندر ہو، دھوپ کی تپش میں نہ رہے. یہ باپ کے دل کی تڑپ ہوتی ہے، یہ باپ کے دل کی چاہت ہوتی ہے. چاہے وہ قدرت کا سایہ کر دے، کپڑے کا سایہ کر دے، رسول کی شہزادی کے اوپر، رسول کے لاڈلوں کے اوپر محبت رکھنے والوں نے، عاشقان مصطفیٰ نے یہ سایہ کر دیا گیا تھا. لیکن 1220 ہجری میں اس سائے کو اٹھا دیا گیا، پھر دوبارہ سایہ کیا گیا، پھر 1344 میں سایہ اٹھا دیا گیا، اور اب تک سایہ نہیں ہے رسول پاک کی لاڈلی کی قبر کے اوپر، رسول پاک کے ان شہزادوں کی قبر کے اوپر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیں جس کے دل میں بھی انسانیت ہے ان سے میں التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے کچھ کریں، خدا کی بارگاہ میں التماس کریں، التجا کریں، کوئی الہی معجزہ ہو، آپ کے دل کی دھڑکنیں، آپ کی آوازیں اس بارگاہ میں قبول ہو، کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ دوبارہ یہ سایہ آ جائے، اس باپ کے دل کو تسکین پہنچے جسے رحمت العالمین کہتے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو محسن انسانیت ہے. بس آپ سب سے یہی میں التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آج کے بعد آپ نیت کریں، ارادہ کریں، ہمارے ہر سانس کی آرزو یہی ہوگی کہ ان کے اوپر سایہ آ جائے. جس انداز میں یہاں ایک سچا عاشق رسول جنت البقیع گیا، اس انداز میں جنت البقیع کو دیکھا، روضہ رسول کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے روضہ رسول کی طرف التماس کی، یا رحمت العالمین کاش آپ کی شہزادی ہمارے ہاں آ جاتی، ہم اپنی ماؤں بہنوں کے زیور بیچ دیتے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے، بچھائی گئی ہے، اسی رسول کی شہزادی کو ہم تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں کے نیچے مسلمانوں کے زندان میں نہ رہنے دیتے. مجھے ذرا انسان انصاف سے بتائے، کیا قبرستان میں فوج کا پہرا ہوتا ہے؟ کیا قبرستانوں میں تالے لگائے جاتے ہیں؟ کیا قبرستان میں جانے والے کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ آج بھی رسول کی شہزادی تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں کے نیچے مسلمانوں کے زندان میں ہے. رسول خدا نے
دو شخصیات کو اپنی زبان مبارک کے ذریعے لفظ ٹکڑے کا استعمال کیا. ایک کہا تھا فاطمہ تو بذات منی، اور ایک کہا تھا ستت فن بذات منی بیارز خراسان. مسلمانوں، وہ بھی رسول کا ٹکڑا، لیکن کیا ہے؟ تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں کے نیچے. اور ایک یہ رسول کا ٹکڑا ہے جو ولایت کے نظام کے نیچے ہے، جو اس وقت سونے کے گنبد کے سائے کے نیچے ہے، جسے والی خراسان، شاہ خراسان کہتے ہیں. یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی رسول کا ٹکڑا، یہ بھی رسول کا ٹکڑا. بس ہم سب سے یہی التماس کرتے ہیں کہ جس انداز میں یہاں ولایت کا نظام ہے، جس کا پرچم رہبر معظم سید علی حسینی خامنہئی صاحب کے ہاتھوں میں ہے، یا اللہ ان ہاتھوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ایک دن ایسے خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنے کہ تمام مسلمان جس انداز میں آج رسول کے اس ٹکڑے کے پاس جا کر سایہ محسوس کر رہے ہیں، رحمت کا سایہ، اسی انداز میں جنت البقیع میں جائیں اور دیکھیں سایہ ہو، تاکہ ہمارے دلوں کو تسکین پہنچے. اس انداز میں یہ رسول پاک کا لخت جگر حضرت ابراہیم، ان کی بھی قبر بنی ہوئی تھی، لیکن آج یہ سایہ بھی ان کی قبر کے اوپر نہیں ہے. مجھے بتائیں ایک باپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے نہیں پہنچتی؟ وہ آپ کے لیے محسن ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ انسان ہیں تو وہ محسن انسانیت ہے. اور اس انداز میں آپ جیسے جیسے آ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ سب پہلے بنے ہوئے تھے سائے، ان ساؤں کو اٹھا دیا گیا اور آج اس انداز میں ہے جنت البقیع. انتہا میں جنت البقیع سے پہلے یہ جو دیکھ رہے ہیں منظر، سب یہ تمام سائے، تمام گنبد، تمام مزارات، تمام بارگاہیں پہلے بنی ہوئی تھی. ایک دفعہ 1220 ہجری میں اور ایک دفعہ 1344 ہجری میں ان کو 2 مرتبہ گرایا گیا، مسمار کیا گیا. اور آج جب ایک عاشق مصطفیٰ جب وہاں پہ جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب اس انداز میں رسول کے لاڈلے جن پر ہمارے لیے محبت واجب کر دی گئی ہے، یہ ان کی قبریں ہیں اس وقت. یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ سب سے یہی التماس ہے جب بھی موقع ملے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کریں کہ یہاں دوبارہ سایہ بن جائیں. رسول خدا کے لخت جگر آج ان کی قبر کے اوپر بھی سایہ نہیں ہے. اور ایک دن انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جس انداز میں یہاں والی خراسان، شاہ خراسان، آقا مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں سونے کے گنبد کے ساتھ سایہ بنایا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا یہاں جو ولایت کا نظام ہے جس کا پرچم رہبر معظم سید علی حسینی خامنہئی صاحب کے ہاتھوں میں ہے، خدا تعالیٰ ان ہاتھوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے. اور ایک دن ایسا آئے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ولی اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کے، ولی اللہ کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے جس انداز میں عاشقان مصطفیٰ نے رسول خدا کے اس ٹکڑے کے سائے، ٹکڑے کے اوپر سونے کا سایہ کیا ہے. اور ایک دن آئے گا ضرور کہ ہم انشاءاللہ جنت البقیع میں رسول پاک کے اس سبز گنبد کے سائے کے نیچے وہ گنبد بھی بنائیں گے، سایہ لائیں گے. بس دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اپنا کرم فرما، لطف فرما. ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے اس میں ہمیں کامیابی دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں جرت دے، ہمیں صلاحیت دے کہ ہم جائیں وہاں جا کر رسول خدا کی شہزادی کی قبر مطہر کے اوپر سایہ بنائیں، تاکہ تپتی ہوئی دھوپ میں محسن انسانیت کی لخت جگر تپتی ہوئی دھوپ میں نہ رہے. تو میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، جب بھی موقع ملے جہاں پر بھی اپنے انداز میں کوشش کریں، اور آج سے مولا کی حضور دعا مانگنی شروع کریں، اور عملاً بھی کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں کہ یہاں پر سایہ بنا سکیں. اور یہ ہمارے پیغام کو جہاں تک ہو سکتا ہے اب دنیا والوں تک پہنچائیں کہ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق
آج سے وہ نیت کرے, کوشش کرے. میں بھی نیت کرتا ہوں, جب تک یہ سانسوں میں سانس ہے ہر روز دعا کریں گے, ہر روز کوشش کریں گے, کوئی ایسا کام ہم کریں جس وجہ سے یہ ہو جائے کہ یہاں پر یہ سایہ بن جائے, تاکہ رسول خدا کے دل کو تسکین پہنچے. اس دعا کی قبولیت کے لیے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے 3 مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں.